ہے کہ میں وہاں پہ رہ لوں. He could have said that, right? اچھا یہاں پہ کوئی واپس ایجپٹ کا جانے کا راستہ اگر آپ مجھے بتا دیں. آج ہوتا کیا ہے کہ جنرلی ان کیمپسز بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کنورزیشن سٹارٹ تو ہو, انیشیٹ تو ہو, پھر آگے ہم بات چلا لیں گے. اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ایک لفظ بھی کہنے کے بجائے واپس آتے ہیں, اور مجھے ایک آیت یاد آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا, وہ جب عمل کرتے ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نیکی کا کام کرتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے اس عمل کے بدلے میں کوئی جزا نہیں چاہیے. آج ہم کرتے کیا ہیں کہ اگر ہمیں کسی سے کام یا کوئی واسطہ پڑے نا, کوئی کام پڑے, تو ہم اس کو 10,000 کا اگر گفٹ دیتے ہیں, اور ہمیں بہتر پتا کہ ہم نے اسے نا लाख रुपए کا کام نکالنا بھی ہے, اور پھر ہم اس کو سلام بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا کہ اس بندے کے ساتھ ہمارا کام پڑتا ہے. لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کرتے ہیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ مجھے تھینک یو کہو. They are not expecting them to say شکریہ, thank you, آپ نے بڑا اچھا کام کیا. نو. اب دیکھیں یہ بندہ تب ہی کرتا ہے جب بندے کا یقین بہت پختہ ہے اللہ تعالیٰ پہ, آخرت پہ اس کا یقین بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے جو کام کیا ہے میں نے اس کے لیے نہیں کیا, مجھے اس سے اپریسیشن نہیں چاہیے. I want Allah to appreciate me. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے, if no one is appreciating you, I am appreciating you. اور اس کا بدلہ میں تجھے ضرور دوں گا. یہ ہوتا ہے یقین, اور یہ ایمان والوں کے دل میں ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں, آ کے جب بیٹھ جاتے ہیں درخت کے نیچے, اور کیا کمال کی دعا پڑھتے ہیں. اتنی زبردست, اتنی عظیم دعا ہے, اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنی آخری کتاب کا حصہ بنا دیا پرماننٹلی. کوئی بندہ اپنا قرآن مجید ختم نہیں کر سکتا, پڑھ نہیں سکتا, مگر یہ کہ اس کو اس دعا سے کراس کرنا ہے, اس نے پڑھنا ہے, اور قیامت تک جو بندہ آئے گا وہ بھی یہ دعا پڑھے گا, ادروائز اس کا قرآن مجید ختم نہیں ہوگا, اس کی قرات. اور وہ کیا دعا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, اے میرے رب, آپ میری طرف جو خیر بھیجیں گے نا, جو خیر ہو, میں اس کا فقیر ہوں. میں آپ سے کوئی ڈیمانڈز نہیں کرتا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے اس ماڈل کا یہ چاہیے, موبائل چاہیے, مجھے اس گریڈ کا یہ چاہیے, مجھے پرٹیکولر پیسے چاہیے. آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, یہ جو آپ کو پیسے مانگنے والے ملتے ہیں ان کی بھی کچھ پرٹیکولر ڈیمانڈ ہوتی ہے, صاحب جی مجھے اتنے پیسے چاہیے. اگر آپ غلطی سے, کوئی ہو سکتا ہے ان کی ایکسپیکٹیشن سے کم پیسے دے دیں گے تو شاید وہ مائنڈ بھی کر جائیں کہ اپنے پاس ہی رکھو, رائٹ. اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب, اے اللہ, آپ میری طرف جو خیر بھیجیں گے نا میں اس کا فقیر ہوں. جسٹ پونڈر آن دی ہیوملٹی آف موسیٰ علیہ السلام. اور یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت عربک بھی اس میں ایڈ کروں, تھوڑی سی عربک انشاءاللہ اس میں ایڈ کرتا ہوں تاکہ ہم مزید اپریشیٹ کر سکیں, سمجھ سکیں دعا کو. دیکھیں there are two types of nouns, right? Common noun and proper noun. اب یہاں پہ جو لفظ خیر آیا ہے نا, یہ کامن ناؤن ہے. کامن ناؤن اس کا ٹرانسلیشن ایسے ہوگی کہ کوئی بھی خیر, کہ موسیٰ علیہ السلام نے پرٹیکولرلی کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے, I have this list, پلیز آپ مجھے یہ لسٹ دے دیں, نہیں. اور عربک میں یہ اسلوب ہے, مجھے نہیں پتا کسی اور لینگویج میں ہے کہ نہیں. کامن ناؤن سے پہلے اگر من آ جائے نا
کامن ناؤن مزید کامن بن جاتا ہے. جو ترجمہ ہے اس میں فرق نہیں آتا, لیکن یہ اب آپ کو اسلوب سمجھنا پڑتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ, اے میرے رب, آپ میری طرف جو بھی خیر بھیجیں گے نا, میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, میں اس کا فقیر ہوں, میں اس پر الحمدللہ کہوں گا, شکوہ شکایت نہیں کروں گا. اور اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نوٹ کریں, بلکہ اگر آپ کے موبائل میں ایپ ہے نا قرآن مجید کی, تو آپ نکال لیں انشاءاللہ, تاکہ جو ہے ہم اچھے طریقے سے اس کو اور سمجھ سکیں. سورہ قصص ہے, سورہ نمبر 28 اینڈ آیت نمبر 25. جن کے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ شیئر کر سکتے ہیں. سورہ نمبر 28, سورہ قصص, آیت نمبر 25. ایوہ شباب نکال لیے؟ اوکے, ایک بھائی ذرا ریسائٹ کریں ذرا, کیا ہے؟ بس انشاءاللہ. فجاءته احداهما تمشي على الاستحياء, یہی ہے. جی سوری, فجاءته احداهما تمشي على الاستحياء قالت ان, بس قالت تک یہاں پہ پڑھیں انشاءاللہ, ہمارا یہاں تک ہی ہے. اچھا اوکے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت, یہاں پہ انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے. اچھا آپ دیکھو یہاں پہ جو شروع ہو رہی آیت فا سے ہو رہی ہے نا, فا کا عموماً مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر, یعنی therefore, thus, پھر. اچھا اسکالرز کہتے ہیں یہ فا ہے سببیہ, یعنی یہ سبب بیان کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے دو ایگزامپلس رکھتا ہوں تاکہ انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو. اگر میں آپ سے کہوں کہ I studied so I passed, کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے پڑھائی کی, میں نے پڑھا, میں نے محنت کی, اسی لیے میں پاس ہوا, میں کامیاب ہوا. I ran 5 kilometers so I am exhausted, کہ میں 5 کلومیٹر بھاگا اور میں تھک گیا. اچھا دیکھیں, میں جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, میں پاس کیوں ہوا, کیا ریزن کیا تھی, سبب کیا تھا اس کا؟ کیونکہ میں نے پڑھائی کی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری اسٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, میں تھکا ہوا کیوں, کیونکہ میں 5 کلومیٹر بھاگا ہوں. رائٹ. تو سبب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہوا, اس کا سبب یہ تھا. رائٹ. اسی طرح اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اب اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی, ان کے اندر یہ حیا تھی, موڈیسٹی تھی, تقوی تھا, اسی لیے فجاءتہ, ان کی طرف ایک خاتون آتی ہے. اب یو گیٹ دا پوائنٹ. اب یہ جو ہے انٹر لنکڈ ہیں یہ دونوں آیات. اب میں آپ کے سامنے جو ہے آیت پڑھتا ہوں. فجاءتہ احداہما, ان میں سے جو دو بہنیں ہوتی ہیں, ایک بہن آتی ہے, تمشی علی استحیاء, ذرا غور کیجئے گا آیت کے اوپر. تمشی علی استحیاء, جس کا مطلب یہ ہے she was walking with modesty, وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی وہ عورت. اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم پوز لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب کو نازل کیا, اور قرآن مجید بڑی کنسائز بک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی واقعہ بتاتے ہیں نا, نٹی گریٹی میں اللہ سبحانہ و تعالی کا یعنی پرپس نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ بندہ کہاں پہ پیدا ہوا, اس کی فوتگی کہاں پہ ہوئی, کہاں پہ اس نے پڑھائی کی. نہیں, ایک پوائنٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے لیے اس میں لیسنز ہوتے ہیں, ہم لیسنز ڈرا کرتے ہیں اور بات آگے بڑھ جاتی ہے. آلرائٹ. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو اس آیت میں یہ بھی فرما سکتے تھے تمشی قالت, یعنی استحیاء جو موڈسٹی کا لفظ ہے وہ نہ استعمال کرتے. اب اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی پرپزلی یہاں پہ موڈسٹی کا لفظ استعمال کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری بہنوں کے لیے, فار آر سسٹرز, فار آر مدرز, فار آر وائفز, فار آر ڈاٹرز, دس از دا گریٹ میسج
کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ماڈesty از دا کروشل پارٹ آف دا وومن.